الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. توحید عبادی کے ضمن میں توسل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. پچھلے درس میں علماء اسلام نے توسل کے جواز پر جو دلائل پیش کیے ہیں ان میں سے ایک سیرت المسلمین ہے. صدر اسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں کی عملی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ پیغمبر گرامی اسلام، شہداء اور خصوصاً پیغمبر کی اہل بیت اور عترت سے مشکلات کے وقت متوسل ہوتے تھے، اور آج بھی کروڑوں انسان اس دنیا میں قرب الہی کے حصول کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، خطاؤں کی بخشش کے لیے پیغمبر گرامی اسلام سے متوسل ہوتے ہیں اور ان کے اہل بیت سے متوسل ہوتے ہیں، اور اسی طرح خدا کے نیک بندوں سے متوسل ہوتے ہیں، شہداء سے متوسل ہوتے ہیں، اولیاء الہی سے متوسل ہوتے ہیں. پہلی دلیل سیرت مسلمین ہے، اور عرض و اشیاء نقطۂ نگاہ سے اصلاً دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے توسل کے جواز پر، اس لیے کہ مذہب اہل بیت کے نقطۂ نگاہ سے توسل ضروریات مذہب میں سے ہے، اور جب کوئی چیز ضروریات دین بن جائے، جب کوئی چیز ضروریات مذہب بن جائے تو اس پر دلیل اقامہ کرنا لاغو ہے، بیہودہ ہے، عبث ہے، بے فائدہ ہے. خیر بہرحال ایک طلبگی بحث ہے. اور تیسری دلیل قرآنی آیات ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں 2 آیتوں کے حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اور تیسری دلیل پیغمبر سے منقولہ روایات ہیں، روایات صحیحہ اور متواترہ ہیں. ان میں سے ایک روایت بھی حضرت آدم کے توسل کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے جناب سیوطی کی کتاب در منصور سے جو تفسیر ہے، لیکن تفسیر مأثور ہیں، یعنی اس میں قرآنی آیات کی تفسیر پیغمبر کی احادیث کے ذریعے ہوئی ہے. اور حضرت آدم کے توسل کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ در منصور سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی. اور دوسری حدیث یہ بھی متواتر صحیح السند اور بہت ہی مشہور احادیث میں سے ہے. اس حدیث سے بھی کوئی کلمہ گو انکار نہیں کر سکتا. کوئی سنی بھائی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا، جس طرح پہلے والے حدیث سے انکار ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس دوسری حدیث سے بھی
انکار ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احادیث متواترہ میں سے ہیں، احادیث صحیحہ میں سے ہیں، جس کا انکار پیغمبر کی سنت کا انکار ہے، اور پیغمبر کی سنت کا انکار کا نتیجہ پیغمبر کی نبوت کے انکار پر منتج ہوتا ہے۔ لہذا کوئی مسلمان اس حدیث کو رد نہیں کر سکتے، بلکہ ہر مسلمان پر واجب ہے، عامت المسلمین کی بات کر رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں تمام سنی فرقوں اور اسلامی فرقوں پر واجب ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے، اس لیے کہ اس حدیث کو قبول کرے، اس حدیث پر عمل کرے، وَإِلَّا اگر اس حدیث کو رد کرے، اس حدیث کی روشنی میں اگر اس حدیث کو رد کرے تو گویا اس نے پیغمبر کی سنت کو رد کی ہے۔ پیغمبر کی سنت کو رد کرنے کا نتیجہ یہ ہے، حقیقت میں وہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور پیغمبر کی نبوت کا انکار مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد بن جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو وہ واجب القتل بن جاتا ہے۔ اور وہ حدیث، مشہور حدیث جسے تمام صحاح ستہ کے مصنفین نے اور تمام محدثین سنی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تمام سنی محدثین نے، اور اس کا متن ہم آپ کی خدمت میں صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں، جو اخت القرآن کے نام سے مشہور ہے ہمارے سنی برادران، سنی محدثین کے درمیان۔ قرآن کے بعد اگر کوئی لائق عمل کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے مقدمہ، مختلف مقدمے لکھے گئے ہیں، کوئی بھی مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اگر کسی نے صحیح بخاری کی شرح کی ہو یا صحیح بخاری میں تحقیق کر کے اس کے تصحیح کرنے کی کوشش کی ہو، تو ایک مقدمہ جو ہے مصححین کی طرف سے، شارحین کی طرف سے جو ہے، خود مؤلف کے مقدمے کے علاوہ ایک مقدمہ جو ہے اور ایک تمہید جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اس میں آپ مقدمے کو پڑھیں گے تو میری بات پر یقین آ جائیں گے کہ محدثین سنی، محدثین کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد کوئی لائق عمل کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ جناب بخاری نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ ایک روایت توسل کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، ان عمر بن الخطاب قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ جب خوشحالی ہوتے تھے، قحط پڑتا تھا، تو ان کا طریقہ اور روش اور شیوا یہ تھا کہ وہ جناب عباس ابن عبد المطلب سے متوسل ہو کر بارش کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارے سنی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق پیغمبر کا حقیقی جانشین ہے، امام المسلمین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان کی سیرت ان کے لیے حجت ہے، ان کی عملی سیرت ان کے لیے حجت ہے، ان کے اقوال اور گفتار بھی ان کے لیے حجت ہے۔ جناب بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، کتاب الجمعہ نامی ایک باب ہے کہ صحیح بخاری میں جلد دوم، البتہ چاپ ممکن ہے فرق کرے، لیکن آپ اس کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الجمعہ
نماز جمعہ کے حوالے سے، کتاب الجمعہ کے نام سے۔ اس کتاب الجمعہ میں متعدد باب ہیں، ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب ہے باب الاستسقاء، خشکسالی کے وقت نماز استسقاء پڑھنا۔ اس باب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جب قحط پڑتا تھا، خشکسالی ہوتی تھی مکے میں، تو خلیفہ دوم امام المسلمین کا طریقہ یہ تھا، استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس کو وسیلہ قرار دے کر طلب باران کرتے تھے، حضرت عباس سے متوسل ہو کر بارش کے لیے دعا کرتے تھے۔ فقال، انہوں نے کہا، اللہم، راوی کہتا ہے خلیفۃ المسلمین نے کہا، امام المسلمین نے کہا، خلیفہ دوم نے کہا، اللہم، پروردگار، انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، پروردگار، پیغمبر کے زمانے میں ہم ان سے متوسل ہوتے تھے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، پروردگار، پیغمبر کے زمانے میں ہم ان سے متوسل ہوتے تھے قحط سالی کے ایام میں، خشک سالی کے زمانے میں، اور ان کو وسیلہ قرار دے کر تیری بارگاہ میں دست نیاز بلند کرتے تھے، ان کو ذریعہ قرار دے کر تجھ سے سوال کرتے تھے، ان کو وسیلہ بنا کر تجھ سے خشکسالی سے نجات کے لیے ہم دعا کرتے تھے۔ اب وہ ہم میں نہیں ہے، اور تم اس وسیلے کے نتیجے میں پیغمبر کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر دعا کرنے کے نتیجے میں فتسقینا، تم باران رحمت نازل کرتے تھے، ہمیں سیراب کرتے تھے، خشک زمینوں کو سیراب کرتے تھے، مکے والوں کو سیراب کرتے تھے، اور خشکسالی سے نجات دیتے تھے پیغمبر کو ذریعہ قرار دینے کی وجہ سے۔ لیکن اب وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن اب وہ ہم میں نہیں ہے، لہذا انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، اب وہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، رحمت اللہ عالمین چلے گئے ہیں دنیا سے، وہ رحمت اٹھ گئی ہے امت اسلامی سے، اب ہم پیغمبر کے چچا جناب عباس کو وسیلہ قرار دے کر تیری بارگاہ میں دست نیاز بلند کرتے ہیں، فاسقنا، باران رحمت نازل کر اور ہمیں سیراب کر۔ یہ امام المسلمین کے جملات ہیں، یہ امام المسلمین کے دعا کا طریقہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، اس طرح سے دعا کرو۔ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر ذریعہ تھا، وسیلہ تھا مشکلات کے حل کے لیے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے چاچا عباس وسیلہ اور ذریعہ ہے مشکلات کے لیے، لہذا انہوں نے کہا انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب وہ نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، لہذا ہم ہمارے اس نبی کے چچا عباس کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دے کر خشکسالی سے نجات کی دعا کرتے ہیں، تیری بارگاہ سے طلب رحمت، طلب باران، باران رحمت کی ہم دعا کرتے ہیں، فاسقنا، اور تو ہمیں سیراب کر دے۔
تو باران رحمت نازل کر دے اور خوش سالی سے ہمیں نجات دلا دے۔ راوی کہتا ہے قال، یعنی قال الراوی فیسقون، جب اس طرح خلیفہ دوم اور امام المسلمین ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے تھے، عباس سے متمسک ہو کر، پیغمبر کے چاچا سے متوسل ہو کر، پیغمبر کے چاچا کو ذریعہ قرار دے کر، پیغمبر کے چاچا کو وسیلہ بنا کر، اور پیغمبر کے چاچا عباس کے توسل سے دعا کرتے تھے، اور پیغمبر کے چاچا عباس کو توسل قرار دیتے تھے، جیسے ہی دعا کرتے تھے کہتے فیسقون۔ پیغمبر کے دوسرے جانشین پیغمبر سے متوسل ہو کر، عباس سے متوسل ہو کر، خدا اور ان کے درمیان عباس کو واسطہ قرار دے کر، پیغمبر کو واسطہ قرار دے کر نعوذ باللہ مشرک ہو گئے تھے۔ کچھ عقل سے کام لو، کچھ فکر سے کام لو، آخر کوئی ایسی بات کرو جسے عقل قبول کرے، جسے نقل قبول کرے، جسے مسلمان قبول کرے۔ تیسری حدیث جناب حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری سے، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری نامی کتاب میں وہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں خشک سالی ہوئی۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں اور حدیث کا حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فتح الباری کی حدیثیں ہیں، فتح الباری میں جناب ابن حجر نے نقل کی ہے، جو صحیح بخاری کی شرح میں لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ جناب ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں خشک سالی ہوئی تو رسول اللہ کے صحابی جناب بلال ابن حارث، البتہ یہ فتح الباری میں یہ جملہ نہیں ہے بلال ابن حارث کے حوالے سے، دوسرے محدثین نے کہا ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ نقل کیا ہے ایک شخص نے، ایک مسلمان قبر رسول پر پہنچے اور عرض کی، لیکن دوسرے محدثین نے اس حدیث کی شرح کی ہے، وہاں پر تصریح کیا ہے یہ شخص جس نے خلیفہ دوم کے زمانے میں خشک سالی کے ایام میں قبر رسول سے متوسل ہو کر دعا کی تھی خوش سالی سے نجات کے لیے، وہ جن پیغمبر کے صحابی جناب بلال ابن حارث تھے۔ جناب بلال ابن حارث قبر رسول پر پہنچے اور عرض کی آپ کی امت خشک سالی کی وجہ سے ہلاک ہو رہی۔ یہ جناب بلال ابن حارث کے جملات ہیں جو محدثین نے نقل کی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت خشک سالی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے، خداوند متعال سے باران رحمت کی درخواست کریں۔ حدیث کا معنی یہی ہے، اور باران رحمت طلب کریں، اور اسلامی امہ کو خصوصاً مکے اور مدینے والوں کو اس خشک سالی سے نجات دلائے۔ تو جناب ابن حجر لکھتے ہیں کہ جناب بلال ابن حارث نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا، اور پیغمبر اکرم نے فرمایا بلال بارش ہوگی اور باران رحمت کا نزول ہوگا۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا، راوی کہتا ہے چنانچہ بارش ہوئی بالکل اسی خواب کے مطابق۔ دوسرے دن باران رحمت کا نزول شروع ہوا، بارش ہوئی
اور سب کو سیراب کر دیا اور خشک سالی سے نجات پائی، یہاں تک کہ پتھر بھی سبز ہو گئے۔ یہ تیسری حدیث۔ چوتھی حدیث، اس حدیث کو جیسا کہ عرض ہوا فتح الباری کی دوسری جلد میں صفحہ 412 پر آپ ملاحظہ کر سکتے۔ چوتھی حدیث امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب المسند میں جناب عثمان ابن حنیف، پیغمبر کے مشہور صحابی، معروف صحابی جناب عثمان ابن حنیف کے حوالے سے نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا، جناب عثمان نے کہا، عثمان ابن حنیف نے کہا، ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نابینا شخص جو آنکھوں سے محروم تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، فقال، اور کہا اور عرض کی، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یعافینی، اور کہا یا اللہ کے رسول میری شفایابی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ رسول اللہ سے متوسل ہو رہے ہیں، پیغمبر اکرم سے متوسل ہو رہا ہے، کس لیے؟ بینائی کو واپس لانے کے لیے، بصارت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، پیغمبر کو وسیلہ بنا رہا ہے، پیغمبر کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ تیسری حدیث میں پیغمبر کے قبر کو وسیلہ بنا کر دعا کی تو بارش ہوئی۔ تب خود پیغمبر کی ذات انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر کے اہل بیت سے متمسک ہو کر دعا کریں تو باران رحمت نازل ہو جائے، گناہ انسان سے ختم ہو جائے، تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ جب پیغمبر کے چاچا سے متمسک ہو کر اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنانے کی وجہ سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں، تو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑوں سے توسل کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ بضعۃ منی سے توسل کرے تو کیا شرک ہے؟ نفس اور جان پیغمبر سے توسل کرے، ان کو وسیلہ قرار دے تو کیا شرک ہے؟ کیا عباس ابن عبد المطلب سے، پیغمبر کے چاچا سے، ان کا مقام اور ان کی منزلت کم ہے خدا کے نزدیک، پیغمبر کے نزدیک؟ بہرحال پھر حاشیے میں چلا گیا، ان ادعو اللہ یعافینی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے میری بصیرت لوٹا دے اور مجھے دوبارہ بینائی عطا کرے۔ قال، اس وقت راوی کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ان شئت دعوتک، اگر تم یہی چاہتے ہو ابھی میں تمہارے حق میں دعا کروں، وسیلہ بن جاؤں، ذریعہ بن جاؤں، تو میں دعا کر لیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر توسل شرک ہوتا کسی غیر خدا کو خدا اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دینا شرک ہوتا تو کیا پیغمبر اپنے اتنے صحابہ کے دربار میں اس شخص کو نہیں ٹوکتے؟ تم شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، کیا پیغمبر نہیں کہہ سکتے تھے؟ واقعاً عجیب و غریب فکر ہے، عجیب و غریب زمانہ ہے، عجیب و غریب وقت ہے، اوقات ہے، عجیب و غریب دنیا ہے، ہمارے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آخر یہ مسلمان، اور وہ بھی انقلابی مسلمان،
پیغمبر کی پیروی کا سب سے اچھے طریقے سے پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا دعوے دار، لیکن عملی میدان میں صفر، بالکل پیغمبر کے اقوال گفتار سیرت کے برخلاف اپنی جیب سے فتویٰ نکال کے جو بھی سامنے آتا ہے سب کے ماتھے پر شرک کا مہر لگا دیتا ہے۔ واقعہ عجیب نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے۔ البتہ میں کوئی شخصیت والا انسان نہیں ہوں، لیکن عام انسان ایک مسلمان فرد کی حیثیت سے تعجب بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ دعا کر دیتا ہوں، وَإِن شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَلِكَ، فرمایا میں بعد میں دعا کروں گا تیری بینائی کے حوالے سے، اس لیے کہ تاخیر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو راوی کہتا ہے فقال، اس شخص نے کہا ادعوہ، اس نابینا نے کہا نہیں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، میں صبر نہیں کر سکتا، آپ ابھی اور اسی وقت وسیلہ بن جائے، واسطہ بن جائے میرے اور خدا کے درمیان، اور اسی وقت میرے حق میں آپ دعا کریں اور میرے بینائی کو لوٹا دیں۔ پھر اس وقت پیغمبر نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں جو کہوں گا اس پہ عمل کرو۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، تو اس وقت پیغمبر نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ فَيُحَسِّنْ وُضُوءَهُ، اور اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، تمام شرائط کے ساتھ باوضو ہو کر آ جاؤ۔ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، پہلے تمام شرائط کے ساتھ وضو کر لو، پھر 2 رکعت خلوص کے ساتھ نماز پڑھو، پھر اس کے بعد وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، پھر ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کرو، خدا کی بارگاہ میں سوال کرو، خدا کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کرو، تو تیری بینائی پلٹ آئے گی اور تیرا مشکل حل ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے دعا کرو، اللہم انی اسألک، پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا بنبیک محمد نبی الرحمہ، میں تیرے نبی، تیرے پیغمبر نبی رحمت، رحمت للعالمین سے متوسل ہو کر، ان کو واسطہ قرار دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس طرح سے دعا کرو۔ پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھو ڈائریکٹ دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی، ڈائریکٹ تم خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے، لہذا مجھے واسطہ قرار دو اور اس طرح دعا کرو، مجھے واسطہ قرار دے کر خدا سے دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد النبی الرحمہ، تیرے نبی پیغمبر محمد رحمت للعالمین کے وسیلے سے میں تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یا محمد، پھر کہو اس طرح کہو، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، پھر کہو اے محمد، پیغمبر اس کو تعلیم دے رہے ہیں وسیلہ کس طرح بنانا ہے، نہ صرف وسیلہ بنانا واجب ہے بلکہ وسیلہ بنانے کا طریقہ کار بھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس طرح سے کہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی توجہت بک الی ربی، اے محمد میں آپ کے وسیلے اور آپ کے واسطے سے میری اس حاجت میں اپنی پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی تجھے واسطہ دے کر تیرے وسیلے سے، تیرے ذریعے سے میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ فتقضلی، پس پالنے والے میری اس حاجت کو پورا کر، اللہم شفعہ لی، خدایا اور
نبی رحمت کو میرے لیے شفیع قرار دے، میرے لیے وسیلہ قرار دے، میرے لیے ذریعہ قرار دے، اور میرے مشکل کے حل کے لیے وسیلہ قرار دے۔ اب اس سے صریح اور توسل کے جواز پر کیا چاہیے؟ اس حدیث کو تمام محدثین نے نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کے بعد جناب حافظ ابن ماجہ البتہ اس حدیث کو ابو اسحاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ جناب المسند میں جناب احمد ابن حنبل نے جناب عثمان ابن حنیف کے حوالے سے نقل کیا تھا۔ حافظ ابن ماجہ نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ پیغمبر کے صحابی ابو اسحاق سے جناب ابو اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا الحدیث صحیح، ھذا الحدیث صحیح۔ یہ ضریر البصر، نابینا کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، محدثین نے نقل کی ہے حدیث، یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح ہے یعنی چی انہوں نے یہ کہا۔ جناب ترمذی نے بھی اپنی السنن میں ایک کتاب ہے کتاب الادعیہ کے نام سے، دعا کے بارے میں کتاب، دعاؤں کے بارے میں کتاب، کتاب الادعیہ سنن ترمذی میں، اس میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے ھذا صحیح، یہ حدیث صحیح السند احادیث میں سے۔ اور جناب حاکم نشاپوری نے المستدرک میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے ھذا الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح السند احادیث میں سے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور جناب سیوطی نے الجامع الصغیر میں، جناب ناصر علی نے التاج الجامع الاصول نامی کتاب میں، اور جناب محمد رفاعی نے جو متکلمین میں سے ایک کتاب ہے التوسل الی حقیقت التوسل، توسل کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ، کتاب کا نام یہی ہے اس میں۔ اور اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا ہے، اور جناب رفاعی لکھتے ہیں تمام محدثین کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد لا شک ان ھذا الحدیث صحیح و مشہور، بے شک یہ حدیث صحیح بھی ہے، علماء کے درمیان مشہور بھی ہے۔ ان کے جملات زیادہ ہیں، میں ایک دو جملے کو نقل کر کے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ وَقَدْ ثَبَتَ بِلَا شَكْ وَلَا رَيْبٍ، بے شک یہ حدیث صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے، اور کسی شک و شبہے کے بغیر یہ حدیث ثابت ہے، اس میں اصلا شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنی مشہور حدیث ہے، اتنا صحیح سند حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقت ثبت، نہ صرف حدیث صحیح ہے بلکہ وقت ثبت بلا شک ولا ریب، اور یہ ثابت ہوا ہے احادیث کے ذریعے، حدیث صحیحہ کے ذریعے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا ثابت ہوئی ہے؟ ارتداد بصر الاعمى بدعاء رسول اللہ، پیغمبر کو وسیلہ دے کر جو دعا کی تھی، پیغمبر نے وسیلہ بن کر اس کے حق میں جو دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں، اس وسیلہ کے نتیجے میں، اس توسل کے نتیجے میں اس آندھے شخص کی بینائی لوٹ آئی تھی، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس قسم کے اور درجنوں حدیثیں ہیں۔ یہ آیات اور ان تمام حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ توسل ضروریات اسلام میں سے ہے، توسل ضروریات دین میں سے ہے، توسل کے نہ صرف جواز قرآن سے ثابت ہے، نہ صرف جواز سنت سے ثابت ہے، بلکہ جو چیز حکم صریحاً قرآن سے ثابت ہو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ سب نے تکرار کے ان تینوں احادیث کے بارے میں یہی جملہ ملتا ہے، ھذا حدیث صحیح مشہور، یہ حدیث صحیح ہے، مشہور ہے، یعنی چی
اس حدیث کے مطابق قرآن آدمی اگر کوئی توجیہ کرنا چاہے تو حدیث میں کوئی توجیہ نہیں کر سکتا۔ حدیث مشہور ہے، صحیح ہے، یعنی چی حوزے میں پڑھنے والے طالب علم سمجھتا ہے حدیث صحیح مشہور لا شک فیہ ولا ریب کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر توسل کے وجوب اور جواز کا فتویٰ صادر کرنا مفتیوں کا فریضہ ہے۔ مفتیوں پر واجب ہے ان احادیث کی روشنی میں توسل کے وجوب کا فتویٰ صادر کریں، جواز کا فتویٰ صادر کریں، اور جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کے منہ کو بند کر دیں۔ حدیث صحیح مشہور کا معنی یہ ہے جب کوئی حدیث صحیح بھی ہے، مشہور بھی ہے، سب نے اس پہ 1400 سال عمل بھی کیا ہے، تو آج کا مفتی حق نہیں رکھتا اس حدیث کو چھپائیں، واجب ہے اس پر فتویٰ صادر کریں، توسل کے وجوب پر، شفاعت کے وجوب پر، توسل کے جواز پر، شفاعت کے جواز پر۔ جو توسل کے مخالفت کرتے ہیں ان کے مرتد ہونے پر ارتداد کا فتویٰ صادر کریں اگر واقعا مفتی ہے۔ یہ حکم الہی ہے، حکم الہی کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان آیات، روایات، مسلمانوں کی سیرت، پیغمبر کے اصحاب کی سیرت اور 1400 سالہ مسلمانوں کی سیرت، قرآن کی صریح آیت اور صحیح السند مشہور اور مجمع علیہ احادیث کی روشنی میں توسل نہ صرف جائز ہے بلکہ پیغمبر اور آل پیغمبر اور اسی طرح خدا کے برگزیدہ، خدا کے مقرب مومنین، اولیاء الہی، شہداء، صدیقین سے متوسل ہونا اپنی مشکلات کے حل کے لیے ضروری اور لازم ہے، نہ صرف جائز ہے۔ اور جو بھی توسل کے حکم میں تشکیک کرے یا صریحاً کرے میں اس حکم کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ مرتد کا حکم یہ ہے، دوبارہ پلٹ کر نہ آئے، توبہ کر کے دوبارہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو واجب القتل ہے، مرتد ہے وہ۔ لہذا میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں، لیکن حدیث کا مضمون حکم الہی یہی ہے جو فقہاء نے کتابوں میں، شیعہ سنی فقہاء جس کی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے، قرآنی حکم کا کوئی انکار کرے، نماز کے وجوب کا کوئی انکار کرے، حج کے وجوب کا کوئی انکار کرے، زکوٰۃ کے وجوب کا کوئی انکار کرے، امر بالمعروف کے وجوب کا کوئی انکار کرے تو مرتد ہو جائے گا۔ مرتد ہو جائے گا یعنی چی اسے سمجھائیں، دوبارہ دین اسلام میں واپس آنے کی دعوت دے، توبہ کرنے کی دعوت دے۔ اگر وہ لج بازی کرے، ضد کرے اور خود اس کے علاوہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ یہ مفتیوں کی ذمہ داری ہے اس کے ارتداد کا فتویٰ صادر کرے، اور قاضی حکومت، اسلامی حکومتوں میں جو قاضی القضات بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے مفتی فتویٰ صادر کرے، عدلیہ فتویٰ صادر کرے اور ان کو سزا دے، پھانسی پر لٹکا دے اگر واقعا مسلمان ہو۔ مسلمان نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتے، صرف اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، تو پھر تو اس کے لیے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ واقعا قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، احادیث پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو توسل اور شفاعت کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ لیکن عجیب دنیا ہے، اس کے بالکل برعکس قرآن کے صریح حکم کے خلاف کرنے والے کو ایک نمبر کا مسلمان قرار دیتا ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرنے والوں کو کافر اور مشرک قرار دے کر
سفر کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، بم دھماکوں کے ذریعے مسجدوں میں شہادت تک پہنچایا جاتا ہے۔ واقعاً مسلمان، یہ مسلمانیت کا کام ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں دقت کرنے، غور و فکر کرنے اور صرف تلاوت پر اکتفا نہ کرنے بلکہ آیات قرآنی میں دقت کرنے، اور اس کے علاوہ علماء اسلام نے 1400 سالوں میں جو زحمت اٹھائے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کتابوں کا مطالعہ کریں، نہیں، سنی علماء نے جو عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، سنی فقہاء نے جو فتویٰ صادر کیا ہے توسل کے جواز کے حوالے سے، شفاعت کے جواز کے حوالے سے، کم از کم ان میں غور و فکر کریں۔ آپ خود تو صاحب نظر نہیں ہیں، اب کوئی کہے میں صاحب نظر ہوں تو اس ساری آیت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری فکر کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے نظر کا کوئی حیثیت ہے، جو تمہارا نظریہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے، تمہاری فکر، تمہارا نظر، تمہارا عقیدہ، تمہاری نظر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے اور واقعاً حقیقی معنوں میں پیغمبر رحمت کے امتی بننے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔